میری زندگی کا یہ دستور ہے کہ میں نے حق بیانی میں فرق نہیں کیا، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا۔ بزرگوں نے ہمیں آزادی کا سبق دیا، غلامی کا نہیں دیا۔ یہ اسی آزادی کی برکت تھی کہ نہ حکام کا لحاظ کیا، نہ دنیا کے کسی دربار کے سجادے کا لحاظ کیا، نہ کسی بڑے سے بڑے مفتی مولوی کا لحاظ کیا، نہ بڑے سے بڑے کسی سیاسی کا لحاظ کیا، اور نہ ہی آج تک اپنے رشتہ دار کا لحاظ کیا۔ بندہ ناچیز نے اپنے بھانجوں کو توڑ کر پھینک دیا، بہن کو توڑ کر پھینک دیا۔ کب؟ جب وہ بے دینی اور کفر میں چلے گئے۔ میں سب دوستوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت صاحب کے جو اولاد ہے، ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے جس بنا پر ہم ان کے شدید مخالف ہو کر ہٹ گئے ہیں۔ میں مختصر وہ باتیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایک بات بھی ایسی ہو جس کا دنیا پوری کی طرف سے جواب مل جائے تو میں سب کچھ سے رجوع کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، ان لوگوں نے دین کی اور حضرت کبیر یعنی بڑے حضرت صاحب کی مخالفت کی ہے۔ جب انہوں نے سٹیٹس چڑھایا کہ سکولی طبقہ صحیح العقیدہ سنی ہے، یہ دین کی شدید مخالفت ہے، حضرت کبیر کی شدید مخالفت ہے۔ اس کو حضرت کبیر کے تمام مریدین جانتے ہیں، تمام وابستگان جانتے ہیں، تمام متعلقین متوسلین جانتے ہیں۔ یہ جملہ محتاج وضاحت نہیں، محتاج رجوع ہے، یعنی اس کو کسی وضاحت کے ساتھ پیش کر کے اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ یہ تناقض ہے عبارت میں، اس سے صرف توبہ ہی ہو سکتی ہے جو اس نے نہیں کی، اور نہ آج تک وہ توبہ کر رہا ہے۔ صاحبزادی کی نے اخذتہ العزت بالاثم کا اس کو مصداق بنا رکھا ہے۔ منافق اور کافر اپنی عزت بچانے کے لیے گناہ کو نہیں چھوڑتا، اور مومن گناہ کو چھوڑنے میں ہی اپنی عزت سمجھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سالگرہ گھر کے اندر ہوئی، سالگرہ احسان الحق شاہ صاحب سے کروائی گئی، پھر اس کو کہا گیا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ کسی مسلمان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سالگرہ کفر ہے، حرام ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان جانتا ہے۔
جب ان سے یہ ثابت ہے تو ان کا دین کے مخالف ہونا اور بڑے حضرت صاحب کے مخالف ہونا صاف ثابت ہونا. اس سے بھی یہ توبہ نہیں کر رہے. جس سید زادے سے انہوں نے ظلم کروایا، یہ سالگرہ کروائی، وہ سید زادے اپنے بڑوں کے کہنے پر یہاں پر توبہ کر کے گئے، لیکن اخذت العزت بالاثم پیر اڑا ہوا ہے. دوستوں نے ابھی مجھے بتایا کہ آستانے کا ایک لونڈا ہے مبشر، اس لونڈے نے ان سید زادوں کو گالیاں دی ہیں. اس جرم میں تم نے توبہ کی تھی. اب ادب بھی گیا، سید زادے کا سب کچھ چلا گیا. کیوں؟ کہ گٹھے پیر صاحب کے مخالف ہو گئے. شریعت اور دین اور ابو کے ساتھ، بابا جان کے ساتھ، بڑے حضرت صاحب کے ساتھ ہو گئے سید زادے. اپنے نانا کے دین کے ساتھ ہو گئے. یہودیت چھوڑ گئے، پیر کے کہنے پر نہ چلے، پیر پرستی کو چھوڑ دیا، دین پرستی کو پکڑ لیا. اس جرم میں ان سید زادوں کو گالیاں دی گئی ہیں. مبشر نام کا لونڈا ہے، اس کا سٹیٹس موجود ہے، اس نے گالیاں دی ہیں. سنتے جاؤ بے شرمو، وہ بے شرم پیر پرست غلام قوم جو ان خبیثوں کے ساتھ وابستہ ہو. سنتے جاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں. کل خدا کی بارگاہ میں تم نے پیش ہونا اور حضرت صاحب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اگلی بات، انہوں نے حضرت صاحب کو تکلیف دی، پرلے درجے کی. اپنے باپ کو کہا دشمن حسین. کیوں کہا؟ انہوں نے مجھے لکھا دشمن حسین. اور حضرت صاحب بار بار میں جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے، ہمیشہ یہی یزید کا مسئلہ اٹھانے کے بعد فرماتے تھے، میرے چشتی کا عقیدہ صوفیہ کا ہے. چشتی صاحب کا عقیدہ صوفیہ کرام والا ہے. تو وہ تو اس کو صوفیہ کا عقیدہ کہتے رہے، تمام اولیاء کا. انہوں نے کہا دشمن حسین مجھے، تو ابا بھی دشمن حسین ہو گیا اور تمام صوفیہ بھی دشمن حسین ہو گئے. ان خبیثوں کے ساتھ اب رہنا کسی خبیث کا کام ہو سکتا ہے، کسی مسلمان، کسی غیرت مند، کسی دین پرست کا کام نہیں ہو سکتا، کسی با ادب حضرت صاحب کے وفادار کا کام نہیں ہو سکتا. یہ تمام کام یہودیت کے موافقت کے ہیں جو ان سے منظر عام پہ آ چکے ہیں. اس کے بعد عجیب بات سنیں، وہاں کا ایک لڑکا یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. ادھر آ بیٹا، ادھر آ جا. یہ لڑکا ادھر سے آنا جا. یہ لڑکا ہے، یہ کل آیا تھا، یہ جلال پور پیر والے کا لڑکا ہے. یہ وہاں 2 مہینے پڑھتا رہا ہے. تو اس نے خود کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ یار بتاؤ وہاں 2 مہینے رہے ہو تو کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کیا دیکھا میں نے؟ چشتیوں کا دین ہے وہ نظر نہیں آتا. پھر اس نے سنایا کہ محمد رضا نے وہاں پر ہمیں جمع کیا اور کہا کہ بابا جان کو میں نے جاگتے ہوئے دیکھا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا یہاں 3 کام ہو رہے ہیں. ایک، لڑکے چھوٹے لڑکوں اور بڑوں کا آپس میں میل جول رہتا ہے. دوسرا، ٹچ موبائل بہت چلتا ہے. تیسرا، یہاں پر ہر کسی کو مرتبے کی فکر ہے کہ میرا مرتبہ بلند ہو جائے، میں آگے صاحبزادے کے آگے ہو جاؤں، میں آگے ہو جاؤں، میں آگے ہوں، جتنا جھوٹ بولوں، جتنا اس کو راضی کروں، اتنا میرا مقام بنے گا. اگلے کہیں گے، بڑا پیر بھی کہے گا، یہ صاحبزادہ کہے گا یہ ہمارا خاص ہے، یہ ہمارا خاص ہے. اسی چکر میں تینوں بیٹے کام یہ ہو رہے ہیں، یہ چھوڑ دو. لیکن جا کر دیکھیں تینوں کام اسی طرح ہیں. نیٹ چل رہا ہے، پورے زور شور سے نیٹ چل رہا ہے، ٹچ چل رہا ہے. بابے نے سامنے آ کر کہا وصال کے بعد، بقول اس کے جھوٹ سچ اس کا ہے، ہم اس کی زبان کی بات لے رہے ہیں.
پھر مخالفت جاری ہے. اور ہمارے چھوٹے حضرت صاحب نے تو پہلے دن سے ہی ٹچ کو قبول نہیں کیا، جن کی یہ مخالفت کرتا ہے زور سے. اگلی بات سنو. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد اشفاق. محمد اشفاق. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جلال پور پیر والا. جلال پور پیر والا. کتنا دن ہوا ہے وہاں پر؟ 2 مہینے. 2 مہینے. بیٹھو میرا بچہ. کیا بیٹھو بیٹھو. اگلی بات سنیں بھائی. حضرت صغیر چھوٹے حضرت صاحب جن کو یہ کبھی کہتا ہے یہ قیادت نیابت کبریٰ جو ہے اس سے اوپر ہے فلان ہے، ان کی گستاخی اور ان کی مخالفت یہ کرنے پر کیسے زور رکھتا ہے. سب سے بڑی گستاخی اس نے اس وقت کی جس وقت جنازہ شریف اٹھایا گیا تھا. حضرت صاحب نے فرمایا اٹھاؤ جنازہ. جنازہ شریف اٹھا کر لوگ لے گئے بڑے گیٹ پر، بڑے دروازے تک. اس نے پیچھے سے آواز دی. وہ کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا چھوٹے حضرت صاحب نے کہا ہے. 500 بندہ تقریباً تھا اندر. تو حضرت صاحب چھوٹے نے فرمایا ہے. تو اس نے فوراً آواز دی کون ہوتے ہیں چھوٹے حضرت صاحب؟ پیچھے لاؤ. اس کائنات میں اسی طرح ہوتا ہے. زبان کی منافقت، زبان میٹھی اندر کوڑا. چلاتا ہے میرے وہ نیابت کبریٰ سے بھی اوپر ہیں، وہ مافوق ہیں فلان ہیں. جب مافوق ہیں تو یہ مافوق تھے جن کو تو بڑا سمجھتا ہے. العم حسن وہ ابھی ہے. حضور نے فرمایا چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے. جو چچا باپ کی طرح تھا اس کا حشر کیا ہے. تو سب جو باپ کا کیا، کیونکہ حدیث کے مطابق تو باپ کی طرح کو. کس جرم میں؟ کون سی ڈانگ لوہے کی تیرے اندر تھی؟ صاحبزادگی کی. اس ڈانگ نے تجھے اتنا بکواس منہ سے نکلوائی. 500 کے مجمع میں تو نے بڑے چھوٹے حضرت صاحب کی بے عزتی کی، گستاخی کی. اس کو بے ادبی نہیں کہتے، یہ گستاخی ہے. کون آتا ہے فلاں؟ پیچھے لاؤ تاکہ اگلوں کو پتا چلے کہ حضرت ہیں صاحبزادہ. یہاں یہی بڑے یہی ہے، باقی کوئی بڑا شمار نہیں ہو سکتا یہاں. میرے بھائیوں، مخالفت تو دعائی خدا کی. مزید گستاخیاں چھوٹے حضرت صاحب کی. خود انہوں نے فرمایا، اس کے منہ پر فرمایا علی پور شریف، یہ جب لڑکے آیا ادھر، انہوں نے فرمایا یہ تو میں گھنٹہ گھنٹہ فون کرتا ہوں، اس کے جو ساتھ والے لڑکے ہوتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں صاحبزادہ صاحب گفتگو کر رہے ہیں، ٹھہریں. چھوٹے حضرت صاحب کو جواب ملتا ہے صاحبزادہ صاحب گفتگو کر رہے ہیں. پھٹے منہ تیری صاحبزادگی ہے. بزرگوں کو جواب مل رہا ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے. اور پھر فرمایا اگر میں اس سے بات کرتا ہوں فون پر تو میری سنتا ہی نہیں ہے، بولتے ہی چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں، میری مسلسل دشمنی اور مخالفت یہ اس کا کام ہے. اندازہ لگائیں، حضرت صاحب قبلہ خود فرمایا کرتے تھے میں ساری زندگی نہ مدعی بنا ہوں نہ ملزم. کہتے تھے. اور یہ نائب بنتا ہے. اور فقیری کا حضرت کو پتہ نہیں کتنا گھمنڈ ہوگا، کتنا غرور ہوگا، اور کیا سمجھتے ہوں گے کہ غوث بھی میں ہوں، کتب بھی میں ہوں، سارا کچھ میں ہی ہوں. اور مکالا اتنا بڑا ملا کہ میں نے یہاں سے 4 باتیں کی تو برداشت کی تاب نہ لا سکے، پرچے کی دھمکی دی اور سٹیٹس چڑھایا اگر ہمارے گھر پر کوئی نقصان ہوگا تو اس کا ذمہ دار سندر کا مولوی فضل چشتی ہوگا. اسی طرح یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، میں دکھا سکتا ہوں. اب بتائیں، لاکھ لعنت ہے تیری نیابت پر اور تیری فقیری پر. اسی کو فقیری کہتے ہیں. وہ کمینے میں لاکھوں دشمن، کروڑوں دشمن. تم تو وہی ہو. کسی نے کہا خسرے سے اسلحہ رکھ، اس نے کہا ہمارا دشمن ہی کون ہے. تم تو وہی ہو. تم خسروں کا کون دشمن ہوگا؟ ساری دنیا دشمن ہے.
میں نے تو نہیں کہا کسی حکومت والوں کو مجھے بتاؤ بچاؤ. یہاں پر مجھے آ کر کہتے رہے, آپ کو ایجنسیاں کہتی رہی آپ کو باڈی گارڈ دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, فلاں کرو فلاں کرو. میں نے تو کبھی نہیں لیا, اللہ کے فضل سے بیٹھا ہوا ہوں. میں کسی حکومت والے سے نہیں کہوں گا کہ اگر میں مر جاؤں تو فلاں کو پکڑ لینا, فلاں کو پکڑ لینا. میں دشمنوں سے کیوں کہوں؟ ایک دشمن چھوٹا مار گیا تو بڑے سے کہوں تم پکڑ لینا, کیوں؟ بس ٹھیک ہے, وقت آنا ہے تو آ جائے گا. بس یہ بغیرتی مجھ سے نہیں ہوتی, تم بغیرت ہو. عجیب توہین اور گستاخی کے الفاظ بھونکتے اور پھر کہتے ہو میرے استاد محترم ہے. شرم نہیں آتی منافق تجھے؟ بھونکتے کیا کیا لفظ ہو, مجھے کہتے ہو اول فول بکنے والا, مجھے کہتے ہو بکواسی فضولیات بکنے والا, فلاں فلاں, اور پھر طریقے کے ساتھ کہتے ہو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا, یہ بھی کہہ سکتا تھا, کہہ بھی دیتا اور پھر کہتا ہے کیسا. کمینے, تو میرا شاگرد ہے. او گٹھو, تو میرا شاگرد ہے, میرا استاد نہیں. گٹھو, میں حاشیے چڑھاتا ہوں کتابوں پر, تیری عبارت نہیں سمجھ سکتا میں. ابھی جو سٹیٹس پڑے ہوئے ہیں سب یہ محفوظ ہے ہمارے پاس. اگر کسی درویش کے دل میں ضمیر ہے, دین ہے, ایمان ہے, بڑوں کا ادب ہے, حضرت صاحب کی فکر ہے, تو وہ پڑھ لے اور پھر ان کے ساتھ جو رویہ بعد میں رکھے گا وہ رکھ لے. میں اب کہنا چاہتا ہوں درویشوں سے, خانے وال کے کس ساجد نے کہا ہم ادھر جائیں گے. ساجد بتا, تو جب مرزائیت میں تھا اور ہر طرف کفر میں تھا تو رضا کی تقریر نے تجھے ہدایت دی تھی یا ناچیز کی تقریر نے تجھے ہدایت دی؟ بس اتنا. اب مجھے معلوم ہے تو کیوں ادھر جا رہا ہے, تیرا بھانجا ادھر ہے. تو میں پوچھتا ہوں تیرا دین ایمان ایک لڑکے کے ساتھ ہے؟ یہی بھانجا تیرا سکول میں جائے, ادھر ادھر جدھر چلا جائے تو ساتھ ساتھ چلتا جائے گا؟ اگر تو نے ہدایت کے ساتھ رہنا ہے, دین کے ساتھ رہنا ہے, تو ثابت کر دے یہ دین کے ساتھ ہے. پھر خانے لودھرا کے کوئی رانے ہمارے, میں ان رانوں سے کہتا ہوں رانے بتاؤ تو صحیح, تجھے دین ہم سے ملا یا رضا سے ملا؟ اور رضا نے جو دین دینا شروع کیا وہ حضرت پاک کے وصال کے بعد دینا شروع کیا, اور جو وہ دین دے رہا ہے اس کی کچھ حقیقت میں آپ کو سنا چکا ہوں. پہلے پھر اپنے لڑکیوں کو سکول میں ڈال کے آنا, پھر یہاں ان کے آستانے ان کے عرس پہ آنا. خبردار, میں سب سے یہی کہہ رہا ہوں, جن کے لڑکے وہاں پڑھ رہے ہیں وہ فوراً نکال لیں, اگر حضرت صاحب کے بنتے ہیں, اگر دین کے بنتے ہیں. اگر کسی صاحبزادے کے خفیہ بردار بنتے ہیں تو بنتے رہے, وہ میں کچھ نہیں کہتا. بے ضمیروں صرف مجھے اتنا بتا دو, یہ 35 سالہ محنت کا نتیجہ یہی دے رہے ہو؟ تمہیں 35 سالہ حضرت صاحب نے دین بیان کیا, ہم نے دین بیان کیا, دیکھ چکے دین کی حضرت صاحب کی شدید مخالفت اور ان کے ساتھ شدید منافقت. کبھی پاؤں آگے ہے, کبھی پیچھے ہے, کبھی مرتبان کی طرح کبھی آگے کبھی پیچھے. بڑا ٹنڈا جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے میٹھے میٹھے الفاظ بول کر, جن کے اندر میرے اوپر خنجر چلاتا ہے, اور حضرت صاحب چھوٹوں پر اندر سے ایسے لفظ بھونکتا ہے کہ جو گولی کی طرح لگتے ہیں, اور چھوٹوں سے کہتا ہے شابش, وہ سٹیٹس پڑے ہوئے ہیں, چھوٹوں سے ہر بکواس کرواتا ہے.
اور خود آگے بیٹھ کر چھپا رہتا ہے. کمینے ہم تمہاری بدماشی کو نہیں سمجھ رہے کیا؟ منڈی بہاؤالدین کے کسی مولوی نے ہم سے تعلق رکھ جو ظاہر کرتا ہے، اس نے کہا استاد نے بڑی باتیں کر دی، ان کی طرف سے کچھ مسئلہ، کوئی بڑی بات تو نہیں ہوئی تھی، مسئلہ تو نہیں ہوا تھا، استاد نے اتنا شدید سختی کی. میں ان بے وقوفوں سے کہتا ہوں، پوچھتا ہوں، بتاؤ تمہیں اتنا تمیز ہے کہ چھوٹا جرم ہو نا، اگر کسی چھوٹے بندے سے ہو تو صغیرہ گناہ شمار ہوتا ہے، اور اگر بڑے سے ہو تو کبیرہ بن جاتا ہے. تمہیں تمیز ہے؟ پہلے میرا موضوع سن جو میں نے بیان کیا تھا، صغیرہ گناہ سے کبیرہ کیسے بنتا ہے. کبیرہ گناہ کے اسباب، یہ میرا موضوع ہے جو حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے میں نے پیش کیا. احمق، چھوٹا گناہ فرض کرو، چھوٹا، یہ بالفرض کی بات کر رہا ہوں، چھوٹا گناہ کوئی چھوٹا بندہ کرے تو کیا ہوگا؟ چھوٹا شمار ہوگا. جب کوئی بڑا کرے گا تو بڑا بن جائے گا. کیوں بنے گا؟ اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں بندے وہی گناہ کریں گے، کیونکہ وہ بڑا اور مقتدی اور پیشوا بنا ہوا ہے. اس کے پیچھے جب ہزاروں لاکھوں کریں گے تو ہزاروں کے گناہ چھوٹے ملیں گے تو بڑا بن گیا. اور یہ چھوٹا نہیں، یہ یہودیت پرست. ہمارے علماء نے، امام عبد الغنی نابلسی نے حدیقہ ندیہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے انگریزی وضع کی ٹوپی پہن لی، اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ٹوپی پہن لی تو صحیح قول کے مطابق کافر ہو جائے گا. تیرے جیسے بے وقوف کو پتہ نہیں کس نے کہا کہ تو سمجھ رہا ہے چھوٹا کام ہے، چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا جرم ہے. وہ بے وقوف. دوسری بات یہ ہے، یہ عمل نہیں، یہ نظریات ہیں، عقائد ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ صحیح العقیدہ سنی ہے تو اس کو صحیح العقیدہ سنی ماننا، یہ ماننے کی بات ہے، یہ عمل نہیں ہے. بے وقوف. جن باتوں کو ماننے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ہمیشہ انہی کو عقائد اور نظریات کہا جاتا ہے. پھر یہ کہنا سالگرہ کہہ کر یہ شریعت کے مطابق ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں. اور تو کہتا ہے اس کا چھوٹا کام ہے، استاد صاحب نے سختی کر دی. اف تمہاری جہالت پر. ایک جاہل بننا، علم نہ رکھنا، اور دوسرا بڑوں پر زبان کھولنا، ایسے جیسے تو بیٹھا امام غزالی بن کر بیٹھا ہوا ہے. اب میں نے بتا دیا، اب اس کا جواب دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں حضرت صاحب کا بہانہ بنا کر عرس پر بلانے کی لوگوں کو. اب حضرت صاحب نہیں ہے، حضرت صاحب کی زیارت کے لیے آگے پیچھے جانا اور ہم جائیں گے، لیکن اس موقع پر نہیں جانا. کیوں؟ اس موقع پر جاتے ہیں تو ان شیاطین کو مدد ملتی ہے، تو شیاطین کی مدد جائز نہیں ہے. من کثر سواد قوم فهو منهم. حضور نے فرمایا جو کسی قوم کی جماعت کو بڑھائے ان میں سے ہو جاتا ہے. ادھر جاؤ گے، ہجوم بڑھے گا، مجمع بڑھے گا، تم انہی میں سے شمار ہو جاؤ گے. تم حضرت سے گئے، تم دین سے گئے، تم یہودیت کی دبر میں داخل ہو جاؤ گے. خبردار، کوئی بھی دیندار بندہ، اپنے دین کا درد رکھنے والا، ان حقائق کو سمجھنے کے بعد ادھر کا رخ نہ کرے. کل علی پور شریف جائے یا گھر میں بیٹھا رہے. اگر ادھر جائے گا، ہمیں معلوم ہو گیا تو ہم سے گیا. دین اور خدا رسول اور حضرت صاحب سے تو پہلے چلا گیا نا. چل، میں ان تمام درویشوں سے جو ہم سے، حضرت صاحب سے وابستہ ہیں، ان سے کہوں گا اب تمہارا امتحان، تمہارا تعلق دین کے ساتھ ہے یا ان حضرت صاحب کے ساتھ ہے، یا ان
نام نہاد صاحبزادوں کے ساتھ ہے. اب امتحان ہے. اگر حضرت صاحب اور دین کے ساتھ ہے تو ان کو چھوڑنا پڑے گا. اگر ان کے ساتھ ہے تو جدھر گئیاں بیڑیاں ادھر گئے ملا. کمینے ہو آج تو بعد کسے موڑ دوتے مینو ہاتھ ملان دی کوشش نہ کرنا. میں نے آج تک نہ منافقت بغیرتی کی زندگی بسر کی ہے اور نہ ہی آگے کر سکتا ہوں. خودی اور خودداری میں رہا ہوں. میں صاف تمہیں کہہ رہا ہوں پیسہ لالچ بغیرتی یہ سب ان کو منظور ہے. مجھے نہ کبھی منظور ہوئی ہے نہ ہوگی. یہ میں آخری تنبیہ کر رہا ہوں. آخری تنبیہ کر رہا ہوں. اس کے بعد میں کوئی تنبیہ نہیں کروں گا. میں نے اپنا فرض ادا کر دیا.